دعا ہوگی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں زندگی دی ہے وہ غریب اور امیر سب کو یکساں دی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، زندگی تو سب کو ایک جیسی ملی ہے لیکن زندگی میں انسان کی کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی اس زندگی میں صرف دنیا بنانے کے لیے محنت کرتا ہے اور کوئی اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی قبر اور آخرت کو بنانے کی بھی محنت کرتا ہے۔ اور یہ عقلاً بھی واضح بات ہے کہ ایک آدمی جو صرف اپنی دنیا بنانے کی محنت کرتا ہے اور دوسرا آدمی جو دنیا کے ساتھ ساتھ قبر اور آخرت کو بھی سنوارنے اور بنانے کی محنت کرتا ہے، دونوں کی محنت برابر نہیں ہے۔ اچھی اور اعلیٰ محنت، قابل قدر محنت، قابل اجر محنت اس کی ہے جس نے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں ایسی محنت اور ایسی کوشش کی کہ اس کوشش کے نتیجے میں اس کا صرف ایک جہان نہیں سارے جہان میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ قرآن پاک نے بھی جہاں موت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ایسی اٹل اور ایسی غیر متنازع چیز ہے کہ اس کا کوئی منکر نہیں، ہر ایک کو موت تو آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اس کا منکر دنیا میں کوئی نہیں۔ خدا کے منکر تو دنیا میں ہے لیکن موت کا منکر دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بات موت کی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بات ہے موت کے بعد کی۔ تمہیں موت کے بعد ایک دن ایسا تمہارے لیے متعین کر دیا گیا ہے کہ اس دن تمہاری موت سے پہلے والی زندگی کی تمام سعی اور کوشش کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، بات موت کی نہیں، بات کامیابی اور ناکامی کی ہے۔ فمن زحزح عن النار، جو شخص مرنے کے بعد جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، بے شک وہ کامیاب ہو، بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ موت تو ایک انسان کو بھی آتی ہے، جانور کو بھی آتی ہے، بڑی سی بڑی جاندار چیز کو بھی آتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بہت آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو سب کو آنی ہے لیکن موت کے بعد کامیاب کون ہے اور کامیاب موت کس کی ہے، کامیاب زندگی کس کی ہے؟ ظاہر بات ہے جس کی موت کامیاب ہے زندگی بھی اسی کی کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمام زندگی کے کاموں کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ آدمی خاتمے کے وقت کن اعمال پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، موت اس کی کس حالت پر ہوئی ہے۔ اگر نیکی پر موت آئی ہے، اللہ کی تابعداری اور اطاعت پر موت آئی ہے تو زندگی انسان کی کامیاب ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ جنت میں پہنچ جانا اور جنت کا حاصل ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کیوں؟ اس کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ یہ کیوں کامیابی ہے؟ جنت میں داخلہ یہ کامیابی کیوں ہے؟ دنیا میں اس کی ایک نظیر ہے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارا وہ ٹارگٹ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔
ہماری وہ خواہش جس کے لیے ہم نے وہ محنت کی ہے، جب ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ علماء نے فرمایا انسان کی دنیا میں کچھ خواہشات ایسی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایک خواہش یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے کبھی بیماری نہ آئے، میں ہمیشہ صحت مند رہوں، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے، کبھی اسے بیماری نہ آئے؟ کبھی ایسا ہوا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان اور توانا اور صحت مند رہوں، مجھ پر بڑھاپا نہ آئے، لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ عمر لمبی پائے اور اس کو بڑھاپا نہ آئے؟ یہ اس کی خواہش جوانی والی اور دائمی صحت والی کبھی پوری نہیں ہوگی، اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے موت نہ آئے، ہمیشہ زندہ رہوں، یہ خواہش بھی کبھی پوری ہو جاتی۔ تو ہماری بڑی خواہشیں تو یہ تین ہے، صحت ہمیشہ کی ملے، زندگی ہمیشہ کی ملے، اور طاقت اور جوانی ہمیشہ رہے۔ ساری باقی نعمتیں ان تین نعمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ تین ہی نہ رہے تو باقی نعمتیں تو بے فائدہ۔ زندگی نہ رہے تو مال دولت کا کیا فائدہ، زمین جائیداد کا کیا فائدہ؟ صحت نہ رہے تو انسان کو باقی کھانا پینا دولت پیسہ کیا فائدہ؟ صحت ہی نہیں، نہ کھا سکتا ہے نہ ہضم ہوتا ہے، کیا فائدہ؟ بڑھاپا آ گیا۔ تو ساری چیزیں ان تین نعمتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، صحت، طاقت اور زندگی، تین چیزوں کے ساتھ ہر نعمت کا تعلق ہے۔ اور فرمایا یہ تینوں خواہشیں انسان کی دنیا میں پوری نہیں ہوتی، تو جس زندگی میں یہ بنیادی اور بڑی خواہشات پوری نہیں ہوئی تو وہ زندگی کوئی کامیابی والی زندگی نہ ہوئی، یہاں سے ہر انسان ناکام جاتا ہے، ہر انسان اپنی خواہشات کے معاملے میں ناکام جاتا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ لیکن جنت ایسا مقام ہے، جنت ایسا مقام ہے، وہاں جوانی بھی ایسی ملے گی کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت بھی ایسی ملے گی کبھی بیماری، زندگی بھی ایسی ملے گی کبھی موت۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب تو وہ ہے جو جنت میں چلا گیا، کیونکہ دنیا میں تو ہر ایک اپنی خواہشات کو نامکمل کر کے دنیا سے جاتا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے تو ناکام ہو جاتا ہے، مرتے ہوئے حسرتیں لے کے جاتا ہے، فلاں جدا ہو رہا ہے، میرا مال فلاں کے پاس چلا جائے گا، اب میرا پیچھے کیا بنے گا، یہ حسرت و ندامت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جنت میں جائے گا، جو کچھ جنت میں ملے گا اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس کو جنت مل گئی۔ اب وہ جنت کیسے حاصل ہو، تھوڑی سی بات اس پہ کرتا۔ کامیابی کی جگہ کون سی ہوئی؟ جنت۔ دنیا کامیابی کی جگہ نہیں، یہ تو جدائی کی جگہ ہے، نعمتیں چھن جانے کی جگہ ہے، عارضی نعمتیں ملتی ہیں، یہ تو جدائیوں کی جگہ ہے، یہ حسرتوں کی جگہ ہے، ندامت و شرمندگیوں کی جگہ ہے۔ یہ انسان کے لیے کامیابی کی جگہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو انہی حسرتوں اور ندامتوں اور انہی خواہشات کے نامکمل ہونے والی جو زندگی ہے، اسی کو اگر میری مرضی اور تابعداری میں گزار لے تو اس کے بدلے میں تجھے ایسی زندگی دے دوں گا کہ جس میں یہ تیری خواہشات ساری پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک انسان اگر دنیا میں تو بادشاہ ہے یا غریب ہے، ہر ایک اپنی خواہشات کے نامکمل ہونے کی وجہ سے ناکام جاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے ناکام جاتا ہے۔ اگر اس کو جنت بھی نہ ملے تو پھر وہ ہمیشہ ناکام ہو گیا تو نہیں۔ اور اگر یہاں اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی لیکن مرنے کے بعد اسے جنت مل گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ کامیاب ہو گیا، چلو چند روز تکلیف مصیبت میں رہے
لیکن بالآخر خواہشات پوری ہو گئی، اور جو انسان کے اندر طبی چیز تھی خواہشات، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر پوری کر دی۔ تو معلوم ہو گیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، اور جنت اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، اور جو دنیا میں بھی تکلیفوں میں رہا اور مرنے کے بعد بھی عذاب اور تکلیف اور جہنم میں چلا گیا، تو وہ تو ادھر بھی ناکام ادھر بھی ناکام۔ اب اس جہان میں ہمیں کامیابی کیسے ملے، اس کے لیے رب العالمین نے ایک قرآن میں اصول دیا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آپ سب حضرات جمع ہے تو کوئی ایسی بات ہو جائے جو ہم سب کے کام آ جائے، آپ حضرات اس پر پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت فرمائیں گے۔ وہ کامیابی جس کو اللہ نے کامیابی کہا کہ حصول جنت کی صورت میں تمہیں کامیابی مل سکتی ہے موت کے بعد، اب اس کا اصول کیا ہے، وہ جنت تمہیں کیسے ملے؟ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول من یطع اللہ والرسول ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ چند کلمات میں اللہ نے بات کی، ومن یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور اطاعت اور فرما برداری والی